سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ اعراف کی آیت 88 سے لے کر 93 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 90واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سردار بولے، جو متکبر تھے، تکبر والے تھے، اکڑنے والے تھے ان کی قوم میں سے، ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب تجھ کو اور ان کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ اپنے شہر سے، ہم نکال دیں گے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی، تمہارے دین سے ہم بیزار ہوں تو بھی لوٹ کر آ جائیں؟ بے شک ہم نے بہتان باندھا اللہ پر، جھوٹا، اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں، سب جانتے ہیں تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اور پھر لوٹ آئیں تو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے والے ہوں گے، بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے، اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ ہی ہم کو گمراہ کرنا چاہے تو بات الگ ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ تمہارے باطل مذہب میں ہم لوٹ کر آئیں مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ رب ہمارا گھیرے ہوئے ہے ہمارا پروردگار سب چیزوں کو اپنے علم میں، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، شعیب علیہ السلام کی قوم میں، اگر پیروی کرو گے تم شعیب کی تو تم بے شک خراب ہوں گے، گھاٹے والے ہوں گے۔ پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے تو صبح کے وقت رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے، جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کبھی بسے ہی نہ تھے وہاں پر، ایسے ہلاک ہو گئے۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوئے خراب، گھاٹے والے، ٹوٹے والے۔ پھر الٹا پھرے شعیب علیہ السلام ان لوگوں سے، اپنی قوم جو مری ہوئی پڑی تھی، اور یہ فرمایا ہے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا، اور خیرخواہی کر چکا تمہاری، اب کیا افسوس کروں کافروں پر۔ شعیب علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے پھلتے پھولتے اور نہ ماننے والے ہم لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا، مگر یہ ہو رہا ہے کہ دونوں فریق ساتھ میں برابر ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے سچا مان لے؟ اس کا مطلب ہم بھی غلط نہیں ہیں، اس کا مطلب ہم بھی غلط نہیں۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی نہ کرو، عن قریب اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔
اس پر قوم کے متکبر سرداروں نے وہی بات کہی، تکبر والوں نے جو ہمیشہ ظالم متکبر کہا کرتے ہیں، اے شعیب یا تو تم اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں وہ سب ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ان کے مذہب میں واپس آنا قوم شعیب کے مومنین کے متعلق تو اس لیے صحیح ہے کہ وہ پہلے ان کے دھرم میں تھے، اس کے بعد میں شعیب علیہ السلام کا ایمان قبول کیا، لیکن شعیب علیہ السلام تو کبھی بھی، یعنی نبی کبھی بھی کوئی باطل دھرم کا ماننے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ قوم کے ساتھ ان کو کہہ دیا تم بھی پلٹ کے آ جاؤ، یعنی یہ کہ تمہاری دین کی تعلیم تم چھوڑ دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی ہے، یعنی ہمارے ان مسلمانوں کو بھی مجھے بھی، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس ہو جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ پر سخت جھوٹا بہتان ہوگا، اس لیے ہم تو نہیں آ سکتے، کیونکہ تمہارا مذہب ہے کیا؟ کفر اور شرک اور کچھ نہیں، بہتان۔ ما کان لنا نعود فیہا، ہم تمہارے مذہب میں پلٹ نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ تواضعاً فرمایا، دعویٰ نہیں کیا۔ نبی کبھی باطل کی طرف جا نہیں سکتا، باطل کی پیروی کر نہیں سکتا، لیکن اس میں بھی بہت احتیاطی زبان استعمال کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام کہ نہیں ہم تمہارے باطل مذہب میں نہیں آئیں گے، ایسا نہیں، ہم نہیں آ سکتے تمہارے باطل مذہب میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ ہاں آج ہم حق پر ہیں، ہم مسلمان ہیں تو اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اور تم جو باطل پر ہو تو یہ تمہاری کوئی صرف تمہاری گمراہی نہیں ہے، منشأ خداوندی شامل ہے اس میں، اللہ نے چاہا ہے۔ تو ہم یہ کیسے بولیں کہ ارے تمہارے مذہب میں ہم نہیں آتے، جاؤ، ساتھ میں یہ لگا دیا الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ ہی ہم کو گمراہ کرنا چاہے گا، پھر ہم تمہارے باطل مذہب سے بچ نہیں پائیں گے۔ سلیقہ ہے اس میں، ادب ہے اس میں کہ دعووں سے بچنا چاہیے، بہت کٹر باتیں نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ خوش اعتمادی اچھی چیز نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو کس کی طرف منسوب کرنا؟ اللہ۔ نبی ہے، اتنی احتیاط برت رہے، ہم تو کتنے دعوے ٹھوکتے رہتے ہیں صبح سے شام، بول دیا ارے باپ کیا سٹائل ہے، صبح سے شام تک دعوے پہ دعوے، دعوے پہ دعوے، اور وہ اوندھے منہ پر گرتے ہیں، پھر اوندھے منہ پر گرتے ہیں۔ یعنی ہم تمہارے مذہب میں ہرگز واپس نہیں ہو سکتے بجز اس کے کہ اللہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ چاہے، ہمارے پروردگار ہی کی مشیت و ارادہ ہماری گمراہی کا ہو جائے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اس میں اپنی عاجزی، ضعف کا اظہار اور اللہ پر توکل اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، یہ نبوی کمال ہے، جیسا حضور نے بھی فرمایا تھا اور صحابہ اس کو گنگناتے تھے۔ بخاری میں وہ الفاظ ہیں، صحابہ مسجد بھی بنا رہے تھے مدینہ کی، اور اسی طرح جہادوں میں بھی یہ کہتے تھے لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ نہ ہوتا ہمیں ہدایت نہ دیتا، تو اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت پر بھی نہ آتے، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم صدقہ بھی نہ کرتے اور نماز بھی نہ پڑھتے۔ یہ جو کچھ ہے ہمارا ایمان، ہماری عبادتیں، یہ سب کس کی برکت ہے اور کس کے فضل سے ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ۔ کس کی برکت ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ قوم کے متکبر سرداروں سے گفتگو کرنے کے بعد شعیب علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا
کہ ان لوگوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اب ان کو خطاب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فتح سے مراد یہاں پر اللہ کا قاضی بن کر فیصلہ کرنا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان کا فیصلہ۔ اب عذاب آنے والا تھا، یہ اصل میں ہلاکت کی بد دعا تھی شعیب علیہ السلام کی طرف سے قوم کافر پر، ہلاکت کی بد دعا تھی جس کو اللہ نے قبول فرما کر ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ متکبر سرداروں کا ایک گمراہ کن قول یہ نقل کیا ہے، وہ آپس میں کہنے لگے یا اپنے پیرووں سے کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کا اتباع کیا تو تم بڑے بے وقوف جاہل ٹھہرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اخذتہم الرجفہ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھر کے اندر صبح کے وقت اوندھے پڑے ہوئے پائے گئے، پوری قوم۔ یہاں زلزلہ بتلایا ہے، اور ایک جگہ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، سائے کا عذاب نے، سائے کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، سائے کا دن اس نے پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد ان پر آگ برسائی گئی۔ دونوں آیتوں میں تطبیق یہ ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر پہلے تو ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا، نہ کسی سائے میں چین آتا تھا نہ پانی میں۔ یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہ خانوں میں گھس گئے، وہاں ٹھنڈک ملے گی، تو وہاں اوپر سے بھی زیادہ سخت گرمی پائی، پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، یہ سب وہاں جمع ہو گئے، گرمی سے بدحواس تھے، دوڑ دوڑ کر نیچے آ گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ کا ہو کر ان پر برسا، اور عذاب ذلہ دونوں، اور زلزلہ بھی آیا جس سے یہ سب لوگ راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئے۔ اس طرح اس قوم پر زلزلہ اور عذاب ذلہ، یہ عذاب ذلہ وہی ہے بادل جو پانی سے آگ میں تبدیل ہو گئے، دونوں عذاب ان پر آئے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ قوم ادھر ادھر بکھر گئی تھی، تو کسی کو زلزلے سے دھسایا اور کسی کو اللہ نے آگ برسا کر ہلاک کیا۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ان کا کیا حال ہوا؟ جن مکانات میں عیش و آرام کرتے تھے، اس عذاب کے بعد ایسے ہو گئے گویا کبھی یہاں آرام و عیش کا نام ہی نہ تھا، اور ہلاک ہو گئے یہ سب کے سب، اللہ نے ایسے اجاڑ دیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، شعیب علیہ السلام پھر حسرت کے ساتھ اس مردہ قوم کو یہ کہتے ہوئے لوٹے، میں نے تو تم کو سمجھایا تھا لیکن تم ہی نہیں سمجھے، اب میں کیا افسوس کروں تم پر، وقت نکل چکا ہے۔ یہاں پر ہماری یہ جلد ختم ہوئی اور بیان چل رہا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہے جو 90 پارے کے اندر ہے، اور یہ آیت ہے 94 سے لے کر 99 تک۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔
اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی، پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اچانک اور ان کو خبر نہ تھی۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم کھول دیتے ان پر نعمت آسمان اور زمین سے، لیکن جھٹلایا انہوں نے تو پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے۔ اب کیا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس سے کہ آ پہنچے ان پر آفت ہماری راتوں رات جب سوتے ہوں، یا بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آ پہنچے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کھیلتے ہوں؟ کیا بے ڈر ہو گئے اللہ کے داؤ سے؟ سو بے ڈر نہیں ہوئے اللہ کے داؤ سے مگر خرابی میں پڑنے والے۔ یہ نبیوں کے واقعات چل رہے ہیں، آگے اور سلسلہ چلائیں گے، لیکن اللہ کا ضابطہ ہے کہ وہ تنبیہ کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بیچ میں اللہ نے نصیحت کا ایک پارٹ شروع کیا کہ وما ارسلنا، اللہ فرما رہے ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ جب نبی بھیجتے تھے ہم کسی قوم میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر وہ نہیں مانتے تھے تو ہم سختیاں ڈال دیتے تھے اور ہم وہاں پر کچھ تکلیفیں ڈال دیتے تھے، اور یہ تکلیف کا ڈالنا اور سختی کا ڈالنا اس لیے ہوتا تھا تاکہ یہ گڑ گڑا کر تکلیف سے گھبرا کر پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، مارے مار کے پھر چمکار کے مارے پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ دینی تعلیم کا پہلا رسالہ کہ اللہ کی مار میں بھی ایک پیار ہے کہ یہ پلٹ کے آ جاوے ہماری طرف، یہ ہمارا ضابطہ رہا۔ پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی۔ اب جب وہ نہیں مانے، جب قوم سختیوں سے بھی نہیں سدھری، تکلیفوں سے بھی نہیں سدھری، جانی نقصان، مالی نقصان، تو پھر اللہ دوسرا ضابطہ اختیار کرتے ہیں، چلو ہو سکتا ہے لاڑ پیار سے سمجھ میں آ جاوے، لاڑ پیار سے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی کو بدل دیا، پھر ہر چیز میں بڑھنے لگے، مال میں بڑھنے لگے، تعداد میں بڑھنے لگے، جتھے میں بڑھنے لگے، جسم میں بڑھنے لگے، کھا پی کے صحت مند ہونے لگے، حتیٰ عفو کا مطلب ہے بڑھنے لگے، وقالو، اور اب اس کے بعد سدھرنے کے بجائے کیا کہنے لگے کھا پی کے، ارے یہ تو نرم گرم اور سختی اور مصیبت اور یہ تو ہمارے باپ دادا پر بھی آتی رہی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ پیو مزہ کرو۔ مستی چڑھ گئی تو لاڑ بھی راس نہیں آیا۔ کیا نہیں راس آیا؟ وقالو، اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ پہنچی تھی ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور خوشی، سرا خوشی، تو پھر کیا ہوا کہ ایسے بھی نہیں سمجھے ویسے بھی نہیں سمجھے، پھر اللہ نے عذاب بھیجا۔ فَأَخَذَتْهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو اچانک کیا کیا، پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کوئی شعور بھی نہیں تھا۔ آج نیند کا غلبہ زیادہ ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، سٹینڈ بھی بہت لگ گئے نیند کے، یہ سٹینڈ ہے نیند کا، جب آپ سٹینڈ لاؤ گے لگاؤ گے تو نیند تو آئے گی نا سٹینڈ پر ہی، ایسے ہی گھٹنے پکڑتے ہیں۔ قاری ظہیر صاحب فرماتے تھے مرکز نظام الدین کے، ارے بھائی گھٹنے چھوڑ دو، یہ بھاگ کر نہیں جائیں گے، ڈر ہوتا ہے ہم سو جائیں گے، گھٹنے بھاگ کر چلے جائیں گے، تو ذرا چوکنا ہو کر بیٹھیں، مست، جب سننا ہے تو چوکنا ہو کر بیٹھے نا۔
تو کچھ اترے گا، کچھ رہ جائے گا، کچھ عمل میں آئے گا، کچھ ہوتے ہوتے بہت گھٹ جائے گا۔ لیکن اگر سننے ہی میں سستی رہی تو پھر جو فائدہ ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ ہم نے پکڑ لیا، اللہ فرماتے ہیں، ان کو بغتتاً، اچانک، ایسے کہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا، لا یشعرون، پتہ بھی نہیں چل سکا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اب اللہ فرما رہے ہیں اگر بستیوں والے، اہل قرآ، بستیوں والے، آمنو، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگار بن جاتے۔ کیا بن جاتے؟ متقی ہونا، یہ پرہیزگار بننا ہے، لحاظ کرنا ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی کے سامنے متقی زندگی گزارتا ہے۔ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ کیوں؟ برا لگے گا۔ یہ جو برا لگے گا ہے نا، یہی ہے تقویٰ، یہی ہے لحاظ، کہ جب سب کو برا لگے گا آپ سوچتے ہو، اور بہت سے کام نہیں کرتے ہو، سامنے پتہ لگنے نہیں دیتے، تو ایسے ہی اللہ کو بھی برا لگے گا، یہ سوچ کر گناہوں سے بچ جایا کر۔ کیا قمر الدین بھائی؟ قمر الدین بھائی سیدھا بیٹھو نا پھر جی۔ اسی کا نام ہے تقویٰ، لحاظ کرنا، ڈرنا نہیں۔ تقوی کا مطلب لوگ ڈر سمجھتے ہیں، ڈر نہیں۔ ایک ڈر دشمن سے ہوتا ہے، ایک ڈر کوتوال کا ہوتا ہے، ایک ڈر قاتل کا ہوتا ہے، ایک ڈر محبوب کا ہوتا ہے، معشوق کا ہوتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے آدمی۔ بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، ماننے والی اولاد اپنے باپ سے۔ سمجھ میں آئے؟ تو وہ جو محبت بھرا ڈرنا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کون سا ڈرنا؟ محبت بھرا ڈرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو وہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور یہ ڈرتے ہم سے اور لحاظ کرتے، تو ہم کیا کرتے؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم کھول دیتے ان پر آسمانوں اور زمینوں کی نعمتیں۔ کیا کر دیتے ہم؟ تو دین پر چلنا یہ نعمتوں سے محرومی نہیں، بلکہ نعمتوں کو دعوت دینا ہے۔ لوگ الٹا سمجھتے ہیں، دیندار بنیں گے، کھائیں گے کیا؟ ارے دین ہی کی برکت سے کھا رہے ہیں، اور تمہارے دین کی برکت سے، تمہارے کلمے کی برکت سے ساری دنیا کے محروم لوگ کھا رہے ہیں، کافر مشرک۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا ایمان والا تو پھر اللہ کو اس کارخانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس دن اللہ توڑ پھوڑ دیں گے۔ کیا کریں گے اللہ؟ ہاں، یہ ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ نے کارخانہ چلا رکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمینوں کی نعمتیں، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، پس پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں، بدعملیوں کے بدلے میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اب اللہ دوسرے انداز سے، پیار بھرے انداز سے بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، افامن اہل القریٰ ان یاتیہم، کیا یہ بے ڈر ہیں بستیوں والے اس سے کہ آ پہنچے ان پر آفت ہماری؟ راتوں رات جب یہ سوتے ہوں، ہم رات کو بھی آفت لا سکتے ہیں، صبح اٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ آپ کی نظریں میرے ہونٹ، بھائیوں، آپ کی نظریں میرے ہونٹ، یہ اصول ہے صحیح سننے کا، کیونکہ ہماری جو نظر ہے، نظر وہ سب سے طاقتور ہوتی ہے، وہ جدھر ہے تھوڑی دیر کے بعد دھیان ادھر ہے۔ آپ دیکھو، غور کرو، بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر بیٹھے ہیں قربانی دے کر تو دھیان جمانے کی ضرورت ہے نا، اور ہونٹ پہ نظر رہے گی بولنے والے کے تو آپ کا دھیان رہے گا، ورنہ چکر مار کے آ جائے گا کھیتوں کھلیانوں میں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ فرما رہے کیا یہ بے ڈر ہیں بستیوں والے کہ یہاں پہنچے ان پر آفت ہماری راتوں رات جب سوتے ہوں؟
یا یہ بے ڈر ہیں بستیوں والے اس بات سے کہ آپ پہنچے ان پر عذاب ہمارا دن چڑھے جب کھیلتے ہوں، کھیل میں مشغول ہے، اچانک عذاب آ گیا۔ کیا یہ بے ڈر ہو گئے اللہ کے داؤ سے؟ تو اللہ کے داؤ سے نہیں بے ڈر ہوتا ہے، مگر کون سی قوم؟ جو خسارے والی قوم ہے وہی بے ڈر ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا بیان سلسلہ وار چل رہا ہے، آگے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن بیچ میں اللہ تبارک و تعالی قوموں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف اگر اپنا رخ کر دیں گے تو اللہ مصیبتوں سے بچائے گا۔ اللہ پیار سے بھی سمجھاتا ہے، اللہ مار سے بھی سمجھاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالی مخلوق کو ہمارے خلاف کر دیتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمارے چہرے پر کچھ آنسو آ جائے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بأسا کہتے ہیں مالی نقصان کو، اور ضرّا کہتے ہیں جانی نقصان کو۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنے کے لیے مالی جانی دونوں نقصان میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو پہلے فقر و فاقہ میں اللہ مبتلا کرتا ہے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اللہ نعمتوں کے دروازے کھول کر عیش و عشرت میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کھا کے یہ ہدایت پر آ جائیں، لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں وہ نرمی سے بھی نہیں سمجھتے اور گرمی سے بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پہلا امتحان تکلیف و مصیبت کے ذریعے کیا گیا، اس میں ناکام ہوئے۔ دوسرا امتحان راحت و دولت سے کیا گیا، اس میں بھی ناکام ہوئے، اور کسی طرح اپنی گمراہی سے باز نہ آئے تو اچانک اللہ نے ان کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ برکت کیسے بڑھاتے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اصل چیز میں برکت بڑھ جاتی ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معمولی برتن کے پانی سے پورے قافلے کا سیراب ہونا، یا تھوڑے سے کھانے سے ایک مجمع کا شکم سیر ہونا، یہ روایت صحیحہ میں مذکور ہے۔ تو تھوڑی چیز میں برکت اتنی ہوئی کہ سب کو کافی ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر اس چیز میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی، مقدار اتنی ہی رہتی ہے جتنی تھی، لیکن اس سے کام اتنے نکلتے ہیں جتنے اس سے دوگنی چوگنی چیز سے نکلتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ عام طور پر ہوتا ہے۔ کوئی برتن، کپڑا، گھر یا گھر کا سامان ایسا مبارک ہوتا ہے، اس سے عمر بھر آدمی راحت اٹھاتا ہے اور وہ پھر بھی قائم رہتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بناتے ہی ٹوٹ جاتی ہیں، تو برکت نہیں اس میں۔ زیادہ تر برکت کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ کم چیز میں زیادہ لوگوں کا کام بن جائے۔ لوگ بناتے بہت زیادہ ہے اور پھر بلاتے کم لوگ کو ہیں یا آتے کم لوگ ہیں، اور کھانا جب دیگوں سے بچ جاتا ہے تو بولتے کتنی برکت ہوئی۔ یہ برکت کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ برکت کا صحیح مفہوم یہ ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، حدیث کا مفہوم ہے ایک کا کھانا مسلمان کے یہاں ایک کا کھانا دو کو کافی ہو جاتا ہے، دو کا کھانا چار کو کافی ہو جائے۔ تو چیز تھی تھوڑی، آ گئے زیادہ، ہم نے آیت الکرسی پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی اور گنتے نہیں بیٹھے، نکال کے دیتے رہے، اللہ نے سب کا کام بسم اللہ کی برکت سے بنا دیا۔ تو تھوڑے میں زیادہ کا کام بن جانا یہ ہے برکت۔ بہت زیادہ بنا کے بچانا اور پھر اس کے بعد برکت کا اس کے اوپر ٹھپا لگانا، یہ غلط ہے۔ اسی سلسلے کی دو تین آیتیں اور ہیں کہ 100ویں آیت اور یہ 102 والی آیت۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين
وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین۔ کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے، وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر، تو وہ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں کہ سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے حالات، اور بے شک ان کے پاس پہنچ چکے ان کے رسول نشانیاں لے کر، پھر ہرگز نہ ہوا کہ ایمان لائے اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یوں مہر کر دیتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر، اور نہ پایا ان کے اکثر لوگوں میں ہم نے عہد کا نباہ، اور اکثر ان میں پائے نافرمان۔ اس کے بعد آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ یہ پہلے کی جو نصیحت ہے وہ نصیحت کا ایک سلسلہ ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات، حالات سنا کر موجودہ اقوام عرب کو، عجم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ، ان واقعات میں تمہارے لیے بڑا درس عبرت ہے، جن کاموں کی وجہ سے پہلے کے لوگ اللہ کے غصے کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے، تم بھی اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا زمین کے وارث لوگ ایک کے مرنے کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد جو دوسرے وارث بنے، وہ یہ نہیں سمجھتے، ان کو یہ ہدایت نہیں ملتی؟ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب کا شکار کر دیں گے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی کہ سنبھل جائیں۔ جیسے حدیث پاک میں انسان گناہ کرتا ہے، اگر توبہ کر تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ کالا 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 نقطہ لگتے لگتے پھر وہ اس کا دل چکنا گھڑا بن جاتا ہے، پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، دل پر مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عقل فہم کا معدوم ہو جانا، کان سنتے تو ہیں، اثر دل قبول نہیں کرتا۔ یہ بستیاں ہیں اللہ فرما رہے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، پھر تم کو ان میں بسایا، یہ اس کی خبریں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سنا رہے ہیں آپ کو، کچھ سنا رہے ہیں، بہت سے تو سنائے بھی نہیں ہم نے۔ ان کے نبی آئے ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر، وہ ایمان نہیں لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی معجزات تمام انبیاء اور رسول کو عطا کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض انبیاء کے معجزات کا قرآن میں ذکر ہے، بہت سو کا نہیں۔ اس سے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ جن کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ان سے کوئی معجزہ ثابت ہی نہیں ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ قول مذکور ہے، ما جئتنا ببینۃ، آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل معجزہ نہیں لائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ قول محض عناد، ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا، یا یہ کہ ان کے معجزات کو معمولی سمجھ کر انہوں نے ایسا کہا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے معجزے دی، کسی کا تذکرہ قرآن میں ہے اور کسی کا تذکرہ نہیں، ہمارا ایمان سب پر ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ما وجدنا لاکثرہم من عہد، ان لوگوں میں اکثر عہد پر قائم نہیں رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عہد سے مراد یہاں عہد الست ہے، جو اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ بھلا دیا دنیا میں آ کر لوگوں نے، اور کھانے پینے میں لگ گئے، دنیا کی عیش و عشرت میں لگ گئے، نبی کی اطاعت چھوڑ دی۔ اور عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ عہد سے مراد عہد ایمان ہے، جیسے قرآن میں الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ایمان مراد ہے۔ یہاں تک پچھلے انبیاء علیہ السلام ان کے قوموں کے 5 واقعات کا بیان کرنے کے بعد موجودہ لوگوں کو ان سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کے لیے تنبیہات فرمائی گئی تھی، اور اب آگے انشاءاللہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔